خود کو جس کے سپرد کرتے ہیں وہ اپنے حصے کا نوچ لیتا ہے، تو یہ مثال خصوصاً بلوچستان پہ فٹ آتی ہے۔ بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اب بیوروکریسی کم کاروباری زیادہ بن چکی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اب بہت زیادہ جائیدادیں تقریباً بنا چکے ہیں، مختلف اپنے رشتہ داروں کے نام پہ ادھر ادھر شو روم ہیں، رائس ملز ہیں۔ تو اس طریقے سے کئی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا گلف کنٹریز میں لیا ہے، لندن امریکہ تک انویسٹمنٹیں ہیں، وہ تو وہی ہے۔ جب یہاں پہ بربادی مچ رہی ہے تو ظاہری بات ہے پیسہ تو کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے۔ وہ پھر یہ بیوروکریٹ اور یہ چور سیاستدان دونوں ہی چور ہیں۔ بیوروکریٹ میرے خیال میں بہت بڑا چور ہے، سیاستدان تو کچھ وقت کے لیے آتا ہے اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو، لیکن بیوروکریٹ ماشاءاللہ چوری میں سب سے پیش ہے۔ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو بیڈ روم میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ تھا تو وہ کوئی باپ پارٹی والا نہیں تھا، وہ کوئی اس کے اتحادی پارٹی والا نہیں تھا، وہ BNP مینگل کے حمل کلمتی صاحب تھے۔ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ خود کو جس کے سپرد کرتے ہیں وہ اپنے حصے کا نوچ لیتا ہے، تو یہ مثال اگر ہم کسی ملک یا کسی خطے کے بارے میں کہیں تو یہ خصوصاً بلوچستان پہ فٹ آتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان اور پھر پاکستان میں نگران سیٹ اپ کے بارے میں۔ خصوصی ہمارا فوکس تو یہ ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان پہ بات کرنے والے تو بہت سارے ہیں لیکن بلوچستان پہ بات کرنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ بلوچستان کو ہمیشہ سے ہر حوالے سے بہت کم ترجیح دی گئی ہے۔ ہاں، یہاں پہ ریسورسز کی لوٹ مار ہو، کرپٹ لوگوں کو اوپر لانا ہو، لا قانونیت ہو، ایک الگ آئین قانون ہو، تو وہاں پر یہ صوبہ پیش رہا ہے۔ جہاں انصاف ہو، ترقی ہو، ایماندار لوگوں کو اچھے عہدے دیے جائیں، وہاں یہ چیزیں ناپید رہی ہیں۔ ابھی حالیہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو دو بڑے نام گردش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق MNA شاہد خاقان عباسی صاحب، اور دوسری جانب حفیظ شیخ صاحب ہیں، جن کو IMF کا امیدوار بھی کہا جاتا ہے۔ ابھی مشترکہ مفادات کونسل میں جس طریقے سے بلوچستان کی آبادی کم کی گئی وہ ایک الگ کہانی ہے۔ بلوچستان کو ہمیشہ یہ اپنی مرضی کی طرح جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح اس کی عوام اٹھا لی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اسی طرح اس کی مردم شماری پہلے بڑھا دی پھر گھٹا دی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کیا کر سکتے ہیں یہاں کے لوگ؟ اب جو نگران وزیر اعظم ہے اس میں شاہد خاقان عباسی، آپ سب سوچ رہے ہوں گے درمیان میں باتیں چلی تھی کہ بھائی شاہد خاقان عباسی نے، مفتاح اسماعیل نے چھوڑ دی ہے نون لیگ، لیکن یہ تمام چیزیں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ یہی تھا، ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم لانا ہے، تو لوگ تو کہیں گے کہ یار یہ نون لیگ کا تھا، لیکن وہ کہیں گے نہیں، اس نے تو ایمرجنگ پاکستان ہے، پتہ نہیں ایسے سیمینار بھی کرائے تھے 3-4، تو اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ وہ یہ تمام چیزیں تھیں، اور بڑا کردار رہا ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں، کہتے ہیں ان کا نواز شریف کو قائل کرنے میں نون لیگ ظاہری بات ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، تو اس نے کافی جو ہے نا ایسا کوئی کردار ادا کیا، تو ظاہری بات ہے اب اس کا صلہ تو ان کو ملے گا۔ تو دوسرا نام حفیظ شیخ کا نام IMF کی اس پر، وہ ان کے خاص نمائندے ہیں تو پاکستانی، لیکن مفادات اور ترجیحات تو ان کی IMF کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ ہر پیپلز پارٹی بھی اس کو لائی، تحریک انصاف بھی اس کو لائی، تو اب نگران میں بھی وہ آ سکتا ہے۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہم تو قرضے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو اب ہمیں قرضہ چاہیے ہوگا تو ڈائریکٹ IMF کا بندہ ہوگا تو وہ ہمیں زیادہ سوٹ کرے گا۔ تو اب ان دو میں ذرا ٹف مقابلہ جاری ہے، باقی تو نام کئی ہیں لیکن جو سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہ دو جا رہے ہیں۔
اب آتے ہیں بلوچستان پہ. بلوچستان میں لابیاں کام کر رہی ہیں. کیوں؟ اس میں جو سب سے بڑی لابی ہے وہ بیوروکریسی. بلوچستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اب بیوروکریسی کم کاروباری زیادہ بن چکی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا اب بہت زیادہ جائیدادیں تقریباً بنا چکے ہیں، مختلف اپنے رشتہ داروں کے نام پہ. ادھر ادھر شو روم ہیں، رائس ملز ہیں. تو اس طریقے سے کئی ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا گلف کنٹریز میں لیا ہے، لندن امریکہ تک انویسٹمنٹیں ہیں. وہ تو وہی ہے، جب یہاں پہ بربادی مچ رہی ہے تو ظاہری بات ہے پیسہ تو کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے. وہ پھر یہ بیوروکریٹ اور یہ چور سیاستدان دونوں ہی چور ہیں. بیوروکریٹ میرے خیال میں بہت بڑا چور ہے. سیاستدان تو کچھ وقت کے لیے آتا ہے، اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کو، لیکن بیوروکریٹ ماشاءاللہ چوری میں سب سے پیش ہے. اور اکا دکا کے علاوہ ویسے بھی بہت کم ہے. انسان وہ ہے جو دوسرے کا خیال رکھے، کوئی ایمانداری ہو. تو یہاں پہ انسان نما جو ہے بیوروکریٹ ہیں. ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں، ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ شبیر مینگل صاحب جو 19 میں کمشنر بنا دیے گئے، اور ان کی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے نا 19 میں کمشنر مکران ڈویژن بنایا جائے، تو ان کو کمشنر مکران ڈویژن 19 گریڈ میں بنا دیا گیا. وہاں سے وہ ریٹائر ہو گئے. اب وہ کافی ایکٹیو ہیں. ابھی کوئی 1-2 دن قبل ایک سیاسی خاندان کی جو ہے نا شادی تھی. تو اب آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو سیاسی خاندان نے اس کو جو ہے نا اسپیشل مدعو کیا ہوا تھا اپنے بیٹے کی شادی پر. تو وہاں پر بھی کافی، اب انہوں نے بھی جو ہے نا کوئٹہ میں کو مسکن بنا لیا ہے. یہاں پہ اپنا جو ہے نا خوب وہ کر رہے ہیں. میری معلومات کے مطابق بیوروکریٹ جو ہے نا اس پر کافی پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم اربوں روپے دینے کو تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نائب تحصیلدار سے گئے کمشنری تک، تو اب جو اس کے باسز رہے ہیں تو اب انہوں نے دیکھا بھی، انہوں نے کہا بھی اپنا بندہ ہے یار، ہر چیز اپنے تابع رہا ہے، تو ہم تو یہ وزیر اعلیٰ آ گیا پھر تو ہماری موجیں ہی موجیں ہیں، اور پھر PSDP ہے، اور پھر الیکشن جو ہے نا وہ 3 مہینوں میں تو ہونے والے نہیں. مشترکہ مفادات کونسل، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ موڈ میں نہیں ہے. جب تک PTI کا جو ووٹ بینک ہے وہ گرتا نہیں ہے، کوئی ٹھکانے نہیں لگایا جاتا PTI کو ووٹ بینک کے حوالے سے، تب تک تو نظر نہیں آ رہے. اور یہ ہے کم سے کم جو ذرائع بتاتے ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں کہ یہ 6 مہینے اور یہ سال تک بھی جا سکتا ہے. تو اب جو بیوروکریسی ہے وہ تو اس موقع کتاب میں تھی کہ یہ آئے گا تو پوری PSDP ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ ہوگا، ہمارے تابع ہوگا کہ ہم اس کے باسز رہے ہیں. تو یہ تو پھر ویسے بھی اس کے بارے میں شبیر مینگل صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ اتنا وہ والے نہیں ہیں، مطلب کہتے ہیں بس خوش کرو اور خوش ہو جاؤ. اور مزید ان کو جاننا ہو تو قمر مسعود صاحب جو ریٹائرڈ سیکریٹری ہیں بلوچستان کے، ان سے یاری دوستی ہے. باقی مائنز اور منرلز میں بھی ان کی بڑی دلچسپی ہے. تو یہ تمام چیزیں، اور ان کا بڑا سروس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ریونیو میں گزرا ہے. اب یہ اس پہ بیوروکریسی کا بڑا فوکس ہے، اور بیوروکریسی ہر طریقے سے اس کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. اب بیوروکریسی میں ہر ایماندار حافظ برادران، حافظ باسط صاحب اور حافظ ماجد صاحب اور علی اکبر جیسا تو نہیں ہو سکتا نا. کچھ ہیں گناہ گار جو کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ آ گئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ 700 کتنے ارب کی PSDP ہے. تو بہت سارا اربوں کا وہ ہے. اگر 5-10 ارب لگا دیا جائے اور بعد میں جو ہے نا کوئی 100 ارب کما لیا جائے، تو یہ 50 ارب کما لیا جائے یا 30 ارب کما لیا جائے، تو یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. تو یہ لابی جو بیوروکریٹ کی لابی ہے، یہ شبیر مینگل پر اسپیشل فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. اسپیشلی تقریباً 3-4 جو بیوروکریٹ ہیں خاص چہیتے، جو ہر سیکٹر کے چہیتے ہیں، انہوں نے پیسے بھی تیار کیے ہوئے ہیں اور الحمدللہ بڑی لوٹ مار کی ہے. تو وہ اس پہ اسپیشل فوکس کیے ہوئے ہیں. جو دوسرا سرپرائز ہے وہ قدوس بزنجو کے کزن، جو وہاں سے بلدیاتی الیکشن میں آوران سے چیئرمین بھی ہیں، نصیر بزنجو صاحب، وہ سرپرائز دینے کو وہ بھی تیار ہیں. اب کیا ہے،
نصیر بزنجو صاحب اب سوچ یہ رہے ہیں، قدوس بزنجو صاحب، کہ بھائی اب پتہ نہیں میں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، کیونکہ یہ والا ٹینیور جو انہوں نے گزارا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ طاقتور حلقے کوئی اس سے خوش ہیں یا اس کو دوبارہ لانے میں وہ خواہش مند ہوں گے. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی، ہر طریقے سے ان کا راستہ روکا جائے گا. تو اب ان کی خواہش ہے کہ اگر نصیر بزنجو صاحب آ جاتے ہیں تو بھائی ہم یہ اپنے بندے ہیں، ہم ہیلی بھی یوز کریں گے، سی ایم ہاؤس بھی اپنا ہوگا. اب دوسرا قدوس بزنجو کی حکومت تھی، یہ باپ جو ہے نا بی این پی کم باپ تھی، مطلب زیادہ سٹیک بی این پی مینگل کے تھے اور باپ والے اکا دکا کو کمپنسیٹ کیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے بیڈ روم میں یا کہیں دیکھتے، اگر 10 لوگ ہوتے تو اس میں سے 8 بی این پی مینگل کے ہوتے. الحمدللہ ہم نے اپنی اس عمر میں قوم پرستوں، چاہے پشتونخوا ہو، چاہے اے این پی ہو، چاہے بی این پی مینگل ہو، چاہے نیشنل پارٹی ہو، ان کے دور دیکھ لیے ہیں. اور ہم کچھ جو غلط فہمیوں کا شکار تھے کہ یار یہ ایسا نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ قوم پرست جو ہے نا باقیوں سے بھی زیادہ بھوکے ہیں. ایک بی این پی مینگل صاحب کے جو ہے نا ایک ایم پی اے ہیں جنہوں نے کمیشن کم دینے کے چکر میں، زیادہ لوٹ مار کے چکر میں روڈوں کی تعمیر بھی وفاق سے کروائی تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی ہو. پھر ایک اور قوم پرست پارٹی کے جو تھے، انہوں نے سٹنٹ بھی جو ہے نا جعلی وہ کیے. محکمہ صحت کے جو ہے نا وہ سیکریٹری تھے، محکمہ صحت کے وہ وزیر تھے. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا جو بڑا ادھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا یہ یا وہ، پھر اسی پشتونخوا نے یہ ڈی ایچ اے جو ہے نا آج بڑی وہ کرتے ہیں 10 منٹ کے اندر اندر. جب جعفر مندوخیل جیسے جو اسٹیبلشمنٹ کے کارندے سمجھے جاتے ہیں وہ خلاف تھے، اور پشتونخوا آگے تھی وہ منظور کروانے میں، اور منظور ہو بھی گیا. تو پھر آپ کس سے گلہ کرتے ہو؟ پھر اسی اس میں پھر آپ نے دیکھا ہوگا اے این پی میں باپ پارٹی کی حکومت ہے، 2 منسٹریاں زمرک صاحب نے لی ہوئی ہیں. اور زمرک صاحب کی ایک وہ ہے کہ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرا دبا کے وہ کیا جائے، جو اس کی غلط فہمی ہے. ایک سیکریٹری کو جو ان کی کچھ ایسی وہ نہیں کر رہا تھا تو یہ دبانے کی کوشش بھی کر رہے تھے. پھر ان کو اچھا کچھ جواب ملا، پھر یہ اپنی اس میں رہے. تو یہاں پہ تو یہی ہے، یہ کچھ منسٹر ہیں، یہ کچھ اپنے زیادہ ہی کچھ کما لیا ہے حرام کی کمائی، تو وہ اب جو ہے نا کچھ زیادہ ہی بدماشی پر بھی اتر آئے ہیں. اب کیا ہے کہ نصیر بزنجو صاحب آ گئے. اب بی این پی بھی یہ چاہتی ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے، بی این پی یہ چاہتی ہے کیونکہ گوادر والا حلقہ جو ہے نا حق دو تحریک مولانا صاحب نے جو ان کی جو ہے وہ کی ہے، عرصہ دراز سے یہ آ رہے تھے حمل کلمتی صاحب، لیکن کچھ نہیں ہوا. صادق سنجرانی اور کوشش کی کہ بھائی اگر حمل کلمتی آ جائے تو اجاز سنجرانی، اور پھر حمل کلمتی اور کوہدہ بابر کی رشتہ داری بھی ہے کہ کوہدہ بابر کے آنے سے صادق سنجرانی یا پھر اس کے لیے اچھا ہو جائے گا یہ حمل کلمتی کے لیے. ابھی بھی آپ نے لیٹسٹ پک دیکھی ہوگی جہاز میں، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو بیڈ روم میں بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ تھا تو وہ کوئی باپ پارٹی والا نہیں تھا، وہ کوئی اس کے اتحادی پارٹی والا نہیں تھا، وہ بی این پی مینگل کے حمل کلمتی صاحب تھے. اگر آپ دیکھیں گے ابھی والی اسکیموں میں سب سے زیادہ یہ بی این پی کے حلقوں میں گئی ہیں. اور دوسرا جو جابز بھی تھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے ان کو کچھ نوازا جاتا تھا. ابھی دیکھنا اب تو قوم پرست جماعتوں نے اپنے شہیدوں کو تو کچھ وہ کیا، آگے جو آ رہا ہے یہ شہید مہید والا وہ بھی چلا گیا ہے. اب تمام کے تمام بس لوٹ مار پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، اب اس پوزیشن پر آ گئے ہیں. تو اب نصیر بزنجو صاحب کا آنا بھی یہ ہے کہ اپنا ٹیکا رہے. یہ ہمارے لیے ایک تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رسائی ہوگی، پھر گھر کا بندہ ہے، پھر ہیلی کاپٹر یوز کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ہر سہولت یوز کریں گے جو ہے، کون پوچھے گا. تو اس طریقے سے وہ اپنا کمزور بندہ لا کے بس ان کی وہ ہوگی. تو اب جب یہ ہوا ہے شبیر مینگل صاحب پر جب پیسہ لگ رہا تھا تو جمعیت نے کارڈ یوز کیا. انجینئر عثمان بادینی صاحب جو ایکس رہے ہیں، ایکس ایم این اے، وہ بھی ارب پتی بندے ہیں. ان کا خاندان بھی مطلب والد صاحب بھی سینیٹر وغیرہ رہے ہیں، کوئی ایم این اے بھی شاید رہے ہیں. تو وہ اس وقت سے مطلب پیسہ ان کے پاس ہے، بس وہ اپنا نام بنا رہے ہیں.
اب انہوں نے کہا کہ جمعیت نے کہ اگر یہ شبیر مینگل کے لیے بیوروکریسی پیسہ استعمال کر رہی ہے تو ہم بھی کوئی ایسا تکڑا بندہ لائیں جو پیسوں میں آگے ہو، ان کو ٹکر دے۔ اب جب عثمان بادینی کو لائے ہیں تو یہ بڑا سخت مقابلہ ہو گیا ہے، کیوں؟ اگر ادھر سے بیوروکریسی اس کے لیے 10 ارب دے گی تو ادھر سے بادینی صاحب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ 20 ارب دیں گے۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ یہاں پہ جو ہے نا، چاہے نگران ہو چاہے وہ ہو، ایک دفعہ وہ نواب غوث بخش جو ہے نا وہ بن گئے تھے نگران وزیر اعلیٰ۔ اس سے پہلے تو بس یہاں پہ جو ہے نا بلوچ قوم سے ہی بننا ہوتا ہے آپ کا وزیر اعلیٰ، تو چاہے نگران ہو چاہے وہ ہو جو جنرل الیکشن میں آتا ہے۔ باقی آپ جس بھی قوم سے ہیں، جتنے ٹیلنٹڈ ہیں، جتنے میرٹ پر ہیں، نو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بلوچ زیادتی کرتا ہے وفاق، لیکن یہاں پہ باقی قومیتیں نہیں ہیں، ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ ان کو ثانوی ترجیح دی جاتی ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی بھی ایسا ہی ہے، آپ دیکھو گے، حالانکہ فل ٹائم جس طریقے سے وہ چلاتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو یہ آ گئے دوسرے امیدوار، ان کو بی این پی کا بھی آشیرواد حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ اب یہ جمعیت کو بھی رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا بندہ ہے بھائی۔ اب جمعیت کو اگر 1-2 وزارتیں اوپر دے دیں تو جمعیت نے مان جانا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ جمعیت کا ایک نظریاتی کارکن ہے، لیکن اس کے لیڈرشپ بس وہ ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا ہے، یہ ابھی جو مشترکہ ایک حکومت ان کی چل رہی ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا نام ہے، یہ دو تو ہو گئے سٹرونگ کینڈیڈیٹس، جو تیسرا نام ہے وہ پھر اسی پر بات آ رہی ہے، کوہدہ بابر، کہ کوہدہ بابر ابھی تک حمل کلمتی اور وزیر اعلیٰ ایک بیڈ روم میں ہوتے ہیں، ایک جہاز میں ہوتے ہیں، تو اب وہ تو اسے پتہ ہے کہ اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ بندہ آ گیا میری سیٹ تو گئی، کیونکہ گوادر کے نام پہ تو لوگوں نے ترقی کی ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں، لیکن گوادر والوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اب وہاں سے آپ نے دیکھا جس طرح بلدیاتی الیکشن میں ہوا، تو وہ تو نل اینڈ شٹ کیس ہے، سب کو پتہ چلنا۔ تو اس لیے حمل کلمتی کی بھی، صادق سنجرانی کی بھی یہ کوشش ہے کہ ہم کوہدہ بابر کو نگران وزیر اعلیٰ لایا جائے، لیکن کیپیسٹی تو یہاں پہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بھی ہو۔ لیکن بلوچستان ہے، یہاں پہ سمگلر چلا سکتا ہے، یہاں پہ بالکل ان پڑھ جو اپنا نام وہ نہیں کر سکتا، جس کو اردو نہیں آتی وہ منسٹر بن گئے ہیں، تو بدقسمت بلوچستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر آخر میں گلہ بلوچستان والوں کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، وہ گلہ کرتے ہیں جنہوں نے یہاں بہت زیادہ سرو کیا، ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب سے، کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنا بلوچستان کو دیکھا، حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ ظلم و جبر ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حق پر وہ کریں تو کچھ ہو، کہ اب فیمیل بھی جو ہے نا سوسائڈ بمبر بنی ہے، تو اس کے پیچھے کچھ تو ہوگا۔ اب ایک بیچارہ پڑھا لکھا جو ایم اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، وہ ایک 4 کلاس کی جو ہے نا اس کو ملازمت نہیں مل رہی، دوسری جانب جو ہے نا میٹرک بھی اس نے پتہ نہیں نقل کر کے کیا ہو، وہ پیسے دے کر جب عہدہ لے جاتا ہے تو پھر کہاں جائے گا؟ اس ظلم و ستم کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو وہ ڈھونڈے گا، پھر وہ پہاڑوں کی جانب بھی جائے گا، پھر وہ غیروں کے ہاتھوں بھی استعمال ہوگا۔ یہ تمام ناانصافیاں اس لیول پہ لے جاتی ہیں، ایسے کوئی مرنے یا مارنے کو تیار نہیں ہوتا، یہ واقعات ایسے ہیں، یہ ظلم و جبر ایسا ہے۔ تو اب چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اب کہیں کہ بھائی اس کو لائے ہیں، اس کو لائے ہیں، نہیں، نمائندہ عوام کا ہو۔ جب تک عوامی نمائندہ نہیں ہوگا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جس کو جو عوام میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوگا، اس کو تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا، وہ بس وقتی طور پہ وہ کرے گا، پھر اس نے نکل جانا ہے ادھر ادھر۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہوں ان کو ہی، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مداخلت کی جائے، آگے لایا جائے، بس نیوٹرل رہا جائے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام طاقتور حلقے جو بھی ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ خدا را
یہ جو استعمال ہو رہا ہے پیسوں کا، یہ جو زبان زد عام ہیں یہ باتیں، کہ یہ بیوروکریسی اب اس لیول پہ آ گئی ہے کہ حکومتیں بنانے اور گرانے پر لگ گئے ہیں۔ پارٹیاں اب اس حوالے سے اپنے اے ٹی ایم آگے کر رہی ہیں تاکہ ہماری بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو۔ تو سوچو کہ وہ جب نگران میں آئیں گی تو ان کے کیا مقاصد ہوں گے۔ حالانکہ نگران میں یہ کہا جاتا ہے نیوٹرل ہو تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ طریقوں سے چیزوں کو چلائے، لیکن نہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا، ہماری گزارش ہے کہ تمام اداروں سے کہ ایسا بندہ لایا جائے کہ پتہ چلے کہ واقعی نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ اپنے سابقہ باسز کا باس بن رہا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کا عزیز ہے، نہ کوئی اور ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ بس یہ بکنے والا ہے، لوٹنے والا ہے۔ ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ یار یہ تو خاندانی اتنا ٹرانسپیرنٹ بندہ ہے، اس کی سٹرگل ایک رہی ہے، اس نے کوشش کی ہے، یہ عوام کے دکھ درد میں ان کا ساتھی ہے، تب جا کے کچھ ہوگا۔ اور اگر ایسے پیراشوٹر جو پہلے آتے رہے ہیں کچھ ایسے آئیں گے تو پھر بلوچستان کے مسئلے بڑھیں گے تو صحیح، کم نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔